ہر علاقے کے کھانے ذائقوں میں اپنا معیار رکھتے ہیں، لیکن ذائقے اور خوشبودار لذیذ کھانوں کے ساتھ دہلی کا نام جڑا ہو تو اس کا جواب نہیں۔ انہی کھانوں میں نہاری خاص طور پر قابل ذکر اور فوڈ لورز کی مرغوب ڈش ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نہاری 18ویں صدی کے اواخر میں پرانی دلی میں جامع مسجد اور دریائے گنج کے علاقے میں پکائی جاتی تھی۔ مغلوں کے دربار اور مسلمانوں کے من پسند ناشتوں میں نہاری بھی شامل تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہاری کی ابتدا جامع مسجد دہلی سے منسلک علاقے یا پھر بہت سے لکھنؤ کے دلدادہ سمجھتے ہیں کہ اس کا آغاز 18ویں صدی کے اواخر میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد نواب اودھ کے باورچی خانوں سے ہوا۔ آئیے آپ کو نہاری کی ہندوستان سے پاکستان بالخصوص کراچی آمد اور کراچی کی مشہور نہاری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو پل پل کی خبر رہے کہ چینل پر چل کیا رہا ہے۔ 70 کی دہائی میں کراچی شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافے کے سبب کراچی کے مضافات میں چھوٹے چھوٹے نت نئے ریسٹورنٹ کھلنا شروع ہوئے اور ان میں سے متعدد ہوٹلز نے بہت جلد اپنی پہچان بنائی۔ زیادہ تر ہوٹلز کے باہر دہلی کا حوالہ لازمی دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ دہلی کے مشہور پکوان ہیں۔ نہاری کے شوقین زیادہ تر گائے کے مخصوص گوشت بونگ کی نہاری بھی رغبت سے کھاتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ نہاری میں مزید جدت آئی اور پھر نہاری کو فرائی کرنے کے علاوہ مغز نہاری، پایا نہاری، نلی نہاری بھی متعارف کروائی گئی۔ واقعی ذائقے میں اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ نہاری جتنی لذیذ ہے اسے پکانے کا طریقہ بھی اتنا ہی انوکھا ہے۔ نہاری کو زمین میں گڑی دیگ میں رات بھر ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے اور پھر ہرے مسالے، تلی ہوئی پیاز، گرم مسالے، بونگ کی بوٹی اور سرخ روغنی تار گریوی سے نہاری کی شان بڑھائی جاتی ہے۔ نہاری کھانے کا اصل مزہ تندور کی کڑک روٹی سے ہے۔ زیادہ تر لوگ ہوٹل میں بیٹھ کر گرما گرم روٹی کے ساتھ نہاری کھانے کو فوقیت دیتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق دہلی اور کراچی میں سب سے زیادہ نہاری کھائی اور پسند کی جاتی ہے اور نہاری کے ہوٹل صبح سویرے کھل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، لکھنؤ، آگرہ، لاہور، راولپنڈی، ممبئی، ڈھاکہ، چٹاگام اور اب برطانیہ، کینیڈا، امریکہ میں بھی نہاری ذوق و شوق سے کھائی جاتی ہے۔ شہر کراچی کا جائزہ لیا جائے تو شہر کے اہم ریسٹورنٹس میں صابری ہوٹل، ملک کی نہاری، دہلی ہوٹل، دہلی مسلم کالی ہوٹل، زاہد کی نہاری، سہیل کی نہاری، کیفے ذائقہ، جاوید کی نہاری، ادریس کی نہاری، نہاری ان کراچی نہاری، کیفے حسن اور تاج نہاری کے نام لیے جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ نہاری حکمت کے مطالعے سے اخذ کی گئی ہے کیونکہ اس کا استعمال نزلے، دہلی اور لکھنؤ کی سردی میں بخار سے بچاؤ اور سانس کی نالیوں کی سوزش سے بچاؤ کا کام آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہاری سردیوں میں کھانے کا زیادہ مزہ ہے اور اس کے کھانے کے بعد کڑاکے کی سردی میں جسم گرم رہتا ہے۔ بلا شبہ نہاری میں وہ خاص بات ہے جو اس کا پہلا نوالا ہی کھانے والے کو اپنے سحر میں کچھ اس طرح جکڑتا ہے کہ آخری نوالے تک یہ ذائقہ درجہ و درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس بات سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہاری کی تیاری میں کتنی محنت لگتی ہے۔ نہاری دراصل ناشتے کی ڈش ہے اور صبح نہار منہ ہی مزہ دیتی ہے۔ دلی والے نہاری کس ذوق و شوق اور اہتمام و طریقے سے کھاتے تھے، اس کا تذکرہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے شاہد احمد دہلوی نے اپنی ایک کتاب بزم خوش نفساں میں بھی کیا ہے۔ دہلی کے شرفا تو نہاری صبح ہی صبح کھاتے تھے، البتہ مزدور پیشہ ور لوگوں کے لیے دن چڑھے تک بکتی۔ ویسے تو نہاری عربی زبان کا لفظ نہار سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی صبح کے ہیں۔ نہاری نام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے صبح کے ناشتے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب نہاری کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ نہاری کھانے والوں سے پوچھیں تو ان کا دل یہی کہتا ہے کہ صبح نہاری، شام نہاری۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔